یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. یہ رمضان پہلی امتوں کو تھوڑی دیا گیا تھا اس طرح جو اس امت کو ملا ہے. تو پتہ چلا ہے تو سارا صدقہ جو بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا. صحابی کی شان سے ملا, آپ کے وسیلے سے ہمیں میسر ہوئی ہیں. یہ جو ہم تراویح پڑھ رہے ہیں, یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ روزے رکھ رہے ہیں, بخششیں ہو رہی ہیں الحمدللہ, گناہ معاف ہو رہے ہیں, جہنم سے نکل رہے ہیں, جنت میں جا رہے ہیں, آخرت بن رہی ہے, فریادیں سنی جا رہی ہیں, دعائیں قبول ہو رہی ہیں, ليلۃ القدر مل رہی ہیں, ایک نہیں کئی ليلۃ القدر مل رہی ہیں. کھانا کھاؤ اس میں ثواب, پانی پیو اس میں ثواب, سو جاؤ اس میں ثواب, کونوں میں بیٹھ جاؤ چھپ کے اس میں ثواب. یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ تو نبی کریم سے ان کا صدقہ ہے, اس کے بغیر تو میسر ہی نہیں آ سکتا تھا. تو یہ تو سب سے بڑا ٹاپک ہے رمضان کا, اب سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جس کا کھائیں اسی کا گائیں. ہمیں پتہ کسی چیز کا نہیں ہے, کیوں منع کیا ہے کھانے سے, کیوں ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے, کیوں حلال حرام کر دیا گیا ہمارے پر, کیا ہوا ہے, سب آپ کو تو پتہ ہے. لیکن جو آدمی اس کی حکمت کو جانتا ہے, عقل سے چیزیں پہچانی جا سکتی ہیں. کوئی چیز یہ روزہ یہ سمجھا رہے ہیں نا, یہ میسج تو دیا سر. ایک روزے کا معاملہ نہیں, کہتا ہے مومن کی زندگی تو ساری اللہ کے ساتھ تعلق یہی ہے, بغیر تعامل کے اللہ کا حکم ہے تو مان جاؤ. یہ میسج ریفریش کرا دیا ہمارا. خبردار کبھی حکم آ رہا ہو اللہ تعالیٰ کا اور تم اس میں عقل استعمال شروع کر دو کرنا, اس کی حکمت کیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے, اگر اس میں ہم ایسے کریں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا, ایسے نہیں کیا تو ایسے ہو جائے گا, تو روزے نے ہمیں فریش کر دیا. خبردار یہ تعلق نہیں تمہارا, اگر ایسے تعلق رکھنا تو پھر روزہ چھوڑ دو, پہلے حکمت تلاش کرو, ہاتھ باندھ کے پوچھو کسی سے, مفتیان کے پاس جاؤ, علماء کرام کے پاس جاؤ, تفسیر پڑھو, کوئی مجھے بتا دے, کوئی مائی کا لال بتا دے, روزے کی ایک حکمت بھی میں مان جاؤں گا. رب الکریم ہے, حکمت اپنے پاس رکھی ہے. ہمارا کام کیا ہے, بس اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک تمہیں نہیں کھانا. جی کیوں نہیں کھانا جناب, رات کو کیوں نہیں ہو گیا, دن کو آپ نے کیوں کیا, اس میں تو بڑا نقصان ہے, غلط یہ ہے, اس کا روزہ ہو جائے گا. یہی چیز تو روزے نے ثابت کرنی تھی, تیرے رب سے یہی تعلق ہے تیرا. جو اس تعلق کو توڑ دے گا تو ویسے ہی روزے کو توڑ دیا. روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹ جائے گا, ٹوٹے گا نہیں. اللہ نے کہا یہ حرام, اس کو نہ کھانا. اس ٹائم سے اس ٹائم تک تم بیوی کے پاس نہیں جاتے, جی نکاح کی ہم نے, جناب جائز بیوی کو حرام تو نہیں ہے, اپنی بیوی کیوں نہ جائیں, ہم چلے جاتے ہیں. روزہ رہا, ایسی زندگی انسان کی. اللہ کا حکم آ رہا ہے زندگی میں, ہم جناب اللہ کہتا ہے یہ کام مت کرو, ہم کہتے ہیں یہ کیوں نہ کریں, اس میں تو ترقی ہماری ہے, تو بڑے پیچھے رہ جائیں گے ہم, تو ہو نہیں سکتا. اس کا تعلق رہے گا اللہ سے. یہ روزہ بتا رہا ہے. جب ایک روزہ نہیں رہ سکتا تو تیرا تعلق کیسے رہ جائے گا اللہ کے ساتھ, تو کیسے جڑ سکتا ہے. اب یہ تو بڑی بات ثابت ہوگی کہ اللہ نے اپنے تعلق کو بڑا وضاحت سے ہمیں سمجھا دیا, روزے نے ہمیں میسج دے دیا. ہم سمجھ گئے بھائی, آندہ ہاتھ اٹھا لیا ہم نے, بھائی یہ تو بڑی غلطی بات تھی, ہم تو زندگی گزار رہے تھے. اب ہم کوئی عقل سے نہیں سوچیں گے اللہ کے حکم کو, بلکہ کیا ہے, نہ مصلحت سوچیں گے, نہ عقل کا استعمال کریں گے, اور نہ حکمتیں دیکھیں گے, بس پتہ اللہ کا حکم ہے اور ہاتھ اٹھا دیں گے, بس ٹھیک ہے. صبح اتنے بجے نماز ہو رہی جی, فجر, ہاں جی بس سورج اتنے بجے نکلتا ہے, بس ٹھیک ہے جی الحمدللہ, ہم فجر پڑھیں گے. اور قوموں نے یہی کام کیا, انہوں نے اپنی مزاج کے مطابق دین بنا لیا. کتابیں تو ان کے پاس بھی آئی تھیں یا نہیں آئی تھیں, کتابیں تو ان کے پاس بھی اتنی تھی, یہی الہامی ہے, اور تھے بھی لانے والے نبی, اور بھیجنے والے بھی یہی اللہ تعالیٰ تھے. تو بس فرق یہ ہوا کہ انہوں نے یہی کام کیا کہ انہوں نے حکمتوں کو تلاش کیا, انہوں نے اپنی مرضی کو سوچا کہ یار ترقیوں کو, دنیا کی ترقیوں کو سوچا, دنیا کے کاروباروں کو سوچا, اور انہوں نے دین رکھنا بھی چاہا. چرچ ہیں ماشاءاللہ, سب عبادت گاہیں ہیں, سب کی ہیں, دین کے نام بھی ہیں,
ان نبیوں کے نام بھی لیتے ہیں یا نہیں لیتے, دن بھی مناتے ہیں. ہم کیا دن مناتے ہیں جیسے وہ مناتے ہیں, لیکن وہ سب کچھ کس طرح کرتے ہیں. یہی نہیں گا تم کہتے رب کے ساتھ تو تعلق پکا ہو گیا, بخشے نہیں جاؤ گے, جنت میں نہیں جاؤ گے, اور خود اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ بھائی میں تجھے نہیں جانتا. کہتے پاسپورٹ ہے, کہتے ویزا دکھاؤ. کیا کہتے ہیں؟ ویزا دکھاؤ. کتنا بڑا پاسپورٹ لے جائیں, اللہ کہتا نہیں ویزا دکھاؤ. اسٹیمپ لگی ہے نہیں تو ویزا تو بھائی جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگا. روزہ بتا رہے ہیں جب تک کام کیسے چلے گا. تو کہتا ہے جس طرح میں نے تمہیں ریفریش کرایا ہے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے, تو آج میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تمہارے نبی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. نبی کریم سن کے جائز ہے, اگر اس کی حلاوت لینا چاہتے ہو, اس کی شیرینی لینا چاہتے ہو, اس کا مزہ لینا چاہتے ہو, تو اس میں تو ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز ملتی ہے. وہ کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر اتباع کے جو عشق ہوگا اس میں حلاوت نہیں ہوگی, مٹھاس نہیں ہوگی, بناوٹ ہوگی. یاد رکھنا, بناوٹ ہوگی, اور جہاں بناوٹ ہوگی وہاں دین نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوگا. میں آج یہاں بناوٹی کام شروع کر دوں نا, ہزاروں کر سکتا ہوں, یہاں دین نہیں چل سکتا, یہاں ذکر نہیں چل سکتا. تھوڑی دنوں مشہور ہے, ڈھوکرو باز ہے تو جادوگر آدمی یا پیچھے لوگوں, بناوٹ کب تک چلتی ہے. ایک پھول میں یہ رکھ دوں, بہت ہی خوبصورت ہو, اس میں سینٹ بھی لگا دوں گلاب کا, یا سمجھے یار صحیح ہے صحیح ہے, اور جب سینٹ اڑ جائے گا تو سب کہیں گے تو یار اصلی نہیں لگتا گلاب. تو یہی وہ محبت ہے جس کو ہم محبت سمجھتے ہیں. ایک اس کا راز کب کھلے گا؟ جب بارگاہ اقدس میں ہماری حاضری ہوگی, اور جب ہم دعویٰ کریں گے محبت کا, تو محبت کو وہاں تو پتہ نہیں چلے گا محبت کا. تو گلاب جو ہوگا وہ تو عارضی نظر آئے گا. اس محبت کو اگر چاہیے تو ہمیں کیا چاہیے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری تو قرآن کافی ہے, ہماری تو قرآن کافی ہے. حال دیکھو کہ کیا ہے. کبھی نہ غلطی کرنا. اگر یہ میں چاہتا کہ میں تمہیں قرآن کے ذریعے ہدایت دے دوں تو پھر میں کسی نبی کو نہ بھیجتا, ہر گھر میں قرآن کو رکھ دیتا, ہر آدمی قرآن کھولتا کہ میں نے یہ مسئلہ کرنا ہے, قرآن کھول کے اس میں تلاش کر لیتا, تو کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا. لیکن یہ ناممکن چیز تھی. یہ ایک ایسی روحانی کتاب ہے, وہ صحیفہ ہے کہ نہ اس کو عقل پہنچ سکتی ہے, نہ سمجھ پہنچ سکتی ہے. ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں, سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں, اس کی ایک آیت کا ایک لفظ کی بھی تفسیر مکمل نہیں کر سکتے. یہ قرآن ہے. ایک لفظ الف با کی بھی تفسیر, ایک نقطے کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی. جو نقطہ قرآن میں ہے تو تم کیا سمجھو گے؟ اسی حیثیت کے میں ایک شخصیت بھیج رہا ہوں جس حیثیت کی یہ کتاب ہے. یہ توریت انجیل نہیں ہے کہ اس حیثیت کے مطابق وہ نبی آئے. یہ جو نبی آ رہا ہے اس حیثیت کے مطابق آ رہا ہے کہ یہ قرآن کی حیثیت کے مطابق ہے, اور سارے علوم جو قرآن کے اندر ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیے ہیں. بولے سبحان اللہ. یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آخری پیغام سننے روزے کا, پھر تو کل بھی ہے انشاءاللہ. کل شاید کچھ ذہن میں اور بات آ جائے. اب جب تم میرے سے تعلق کا ایک اصول سن چکے ہو, آنکھ بند کر کے تم نے میرے ہر حکم کو ماننا ہے, تو یہ تو پھر نمونہ اسی کا ہے. سبحان اللہ. اس سے اصول کیسے بدل جائیں گے؟ یہ تو وہی حکم تو یہ دے گا. تم تو نہیں لے رہے نا حکم, وہی حکم تو یہ دے رہا ہے. تو پھر حکم تو وہی ہے جو اللہ کے لیے حکم ہے, وہی میرے, یعنی جو حکم رب العالمین کے لیے ہے وہی حکم رحمت العالمین کے لیے ہے. ایکسیکٹ یہ حکم ہے. کان کھول کے سن لیں, روزہ کہتا ہے جیسے اس کے حکم کو حکمت, عقل, سوچ, فائدوں میں تلاش کر کے تم اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا تمہارا, اسی طرح اس کے فیصلوں میں, اس کے حکم میں, اس کے معاملے میں حکمت, فائدے, عقل دوڑا کے تم نے انکار کیا تو تمہارا تعلق دین سے بھی ٹوٹ جائے گا. اس کا نام ہے اتباع رسول, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کی محمد سے فاتون نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے. اب یہاں اصول بن گیا مولانا صاحب.
کہ اگر کوئی سنت ہمیں مل رہی ہے الحمدللہ ہم تک پہنچ رہی ہے تو وہاں یہ سوچنا زمانہ کیا کہے گا، دستور کیا کہے گا، اس میں نقصان کتنا ہو جائے گا، اس میں فائدہ کتنا ہو جائے گا، عقل حکمت فائدے زمانے کے ساتھ ہم نے اس سنت کو ترک کر دیا تو ہمارا تعلق ہمارے نبی سے تعلق ختم ہو گیا. یہ روزہ بتا رہا ہے جیسے تیرا روزہ ٹوٹ گیا اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے بعد، ایسی طرح نبی سے بھی تعلق ختم ہو جائے گا اللہ کے حکم کو نہ اللہ کے رسول کی سنت کو نہ ماننے کے بعد. بولے سبحان اللہ. نکالتے ہیں نا کمزوری؟ نہیں نکالتے. ابھی کمزوری دور کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر پاس بھاگتے ہیں نا، یہ بہت کمزوری ہوگی جناب، نہ کھڑا ہوا جا رہا ہے، نہ جناب کھایا جا رہا ہے، دنیا کام کر رہی ہے ہم کام بھی نہیں کر رہے جی، پتہ نہیں کیا بات ہے، چلتے ہوئے بھی چکر آ جاتے ہیں اور بیٹھے ہوئے بھی چکر آ جاتے ہیں، اور اس میں بھی یہ ہو جاتا ہے بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، دو جی کچھ گولی دیں کچھ دوائی دیں. تو کیا دین میں نہیں پتا؟ جب دین میں کہتے ہیں جی کمزور ہیں جناب، جی آپ اتباع سننے یہ آپ فیل نہیں، جی ہم بڑے کمزور ہیں جناب، آپ کی طرح تو نہیں ہے نا. تو بھائی کمزور مانتے ہیں، کمزور ہو جاتا ہے آدمی، کمزوری برحق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، یا جسمانی ہو یا روحانی ہو. تو جیسے جسمانی کمزوری کے لیے تم بھاگتے ہو ڈاکٹر کے پاس، اٹھتے کیوں نہیں ہو روحانی کمزوری کے بعد اپنے دور کرنے کے لیے؟ جاؤ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو، خانقاہ میں وقت گزارو. کیونکہ جیسے کمزور آدمی کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں، ایسے کمزور آدمی کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں. جیسے دنیا میں وہ روتا رہتا ہے کمزور آدمی میرے بھائی گزارانی کچھ نہیں ہے، تو آخرت میں وہ شخص ہوئے گا جو روحانی طور پہ کمزور ہوگا. بہت سے کاموں نے نبی ہم روکا ہے کہ بھائی میری 12 شادیاں تمہاری 4 ہیں، سمجھے نا. بہت سے مقامات پہ نبی کرم نے جو کام فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے تمہارے لیے نہیں ہے، اسی لیے ماتا دیا ہے. لیکن جہاں روک دے تمہیں اس سے وہیں رک جاؤ، اس کی طرف نہ بڑھو. لیکن جو کر گیا وہ جو کر رہا ہے، اور وہ جو کرنا اس کا ہے، ہم نے انتظام ایسا کیا ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک نہ قرآن چھپے گا نہ اس کی ادائیں چھپیں گی. ہم مالک پیدا کریں گے، بخاری پیدا کریں گے، ہم ابو حنیفہ پیدا کریں گے، ہم ایسے ایسے انسان پیدا کریں گے، اور ان کی پریکٹس کرنے کے لیے سبحان اللہ اس عمل کو لانے کے لیے ہم وہ بھی انسان پیدا کریں گے. ہم عبد القادر جیلانی پیدا کریں گے، خواجہ معین چشتی پیدا کریں گے، امام ربانی پیدا کریں گے، حضرت مجد ثانی پیدا کریں گے، حضرت تھانوی پیدا کریں گے، رشید گنگوی پیدا کریں گے. ان کی ذات میں یہی ہوگا کہ ہر علم جو ہوگا نبی پاک کا ان کا ظاہر بھی ہوگا اور باطن بھی ہوگا. یہ انتظام کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نہ قرآن چھپے گا اور نہ تیری ادائیں چھپیں گی. اور جب تیرے میرے حبیب کی ادائیں تمہیں چھپا لیں تو اس روز پھر قیامت لے آؤں گا. زمین میں رہنا کسی کا میں برداشت نہیں کروں گا، پھر برداشت نہیں کروں گا کہ زمین میں ایسا آدمی رہے جو میرے نبی کو نہ جانتا ہو، جو میری نبی سے تعلق جس کا ٹوٹ چکا ہو سب کا، جن کو پتہ ہی نہیں کہ سنت کی اہمیت کیا ہے. پھر میں ایسی قوم جب نہیں رہے گی تو پھر مجھے اس دنیا کی ضرورت نہیں، تہش کر دوں گا اس دنیا کو. اب یہاں ایک اصول بڑا پیارا ہے، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اس پہ فیصلہ آپ خود کریں کہ سرکاری دنوں کی سنت فرض کیسے بن جائے گی.